حضرات ذی بقار حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارش کروں کہ اہل علم نے جو حسد کیا ان کے ساتھ، جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں فرمایا کہ الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑیاں آگ پہ جل جاتی ہیں۔ حضرات ذی بقار حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لوگ یہ جو حسد کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان لوگوں نے کچھ ایسے لوگ تھے ان میں کہ جنہوں نے لوگوں کو تنخواہوں پہ رکھا ہوتا کہ آپ نے حضرت امام اعظم کو گالیاں دینی ہے، اور وہ اس شخص کی ڈیوٹی ہوتی، وہ روزانہ اس کی اجرت لیتا، اور وہ روزانہ اس کی ڈیوٹی ہوتی کہ وہ حضرت امام اعظم جب گھر سے نکلتے تو وہ پیچھے پیچھے چلتا اور وہ ان کو گالیاں بکتا، گالیاں دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت امام اعظم اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ جو ہائر کیا ہوا شخص تھا، جس کی ڈیوٹی تھی، جو روزانہ اجرت لیتا تھا، وہ شخص جناب حضرت امام ابو حنیفہ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور گالیاں دیتا رہا۔ تو آپ نے پھر بھی اس شخص کو جواب نہیں دیا، اس کی طرف نہیں دیکھا اور کوئی جواب تک بھی نہ دیا۔ تو اس نے مزید ہمت کی کہ وہ آگے بڑھا اور سامنے سے آ کر جناب حضرت امام ابو حنیفہ کو زور سے تھماچا دے مارا، مگر آپ نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، اور جب تھماچا مارا تو وہ شخص کہنے لگا کہ کس مٹی کے بنے ہو کہ میں گالیاں بھی دیتا ہوں اور غلیظ زبان بھی استعمال کرتا ہوں، غلیظ باتیں بھی کرتا ہوں اور اخلاق سے گری ہوئی باتیں بھی کرتا ہوں، مگر آپ مجھے جواب تک بھی نہیں دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں یقیناً آپ جو میرے ساتھ حسد کرتے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہے، اب آپ کو کیا پتا کہ میں کون ہوں؟ آپ کو کیا پتا کہ آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ مجھے جو گالیاں دیتے ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں؟ یہ تو ان کو پتا ہے نا جنہوں نے آپ کو میری طرف بھیجا ہے۔ حسد تو وہ کرتے ہیں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ آپ آخر میرے ساتھ حسد کیوں کرتے ہیں۔ ہاں، ایک بات سن لو، اگر میں اس تماچے پر آپ کو سزا دینا چاہوں تو میں تو آپ کو سزا بھی دلوا سکتا ہوں۔ اگر میں والی وقت کو اگر میں تیری شکایت لگاؤں تو تمہیں سزا بھی مل سکتی ہے، مگر میں والی وقت کو آپ کی شکایت نہیں لگاؤں گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو تو نے مجھے تماچا مارا، اگر میں رات کو اللہ کے حضور آپ کے لیے ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ کی عدالت میں بھی آپ کے لیے میں شکایت لگا لوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں، مگر وہ بھی میں نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ جو تو نے مجھے تماچا مارا، قیامت والے دن بھی اللہ کی عدالت میں بھی میں آپ کی شکایت نہیں لگاؤں گا۔ وہ شخص چیخ اٹھا اور وہ عرض کرنے لگا کہ میں نے تجھے مارا بھی، میں نے تجھے گالیاں بھی دی، اور اس کے باوجود آپ ہر قسم کی قوت رکھتے ہیں، مگر پھر بھی آپ آخر یہ کچھ نہیں کرتے، تو اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجوہات ایک ہی ہے کہ مجھے جو پتھر لگتے ہیں، گالیاں ملتی ہیں اور غلیظ زبان میرے بارے میں استعمال کی جاتی ہے، یہ صرف اور صرف وہ حسد کرنے والے جو میرے ساتھ حسد کرتے ہیں، یہ ان لوگوں نے آپ کو میری طرف بھیجا ہوا ہے۔ مگر میرے بیٹے اور میرے چاند، میری بات کو سن لو، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اور یہ آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ نے مجھے مارا بھی ہے، آپ نے مجھے گالیاں بھی دی ہے، مگر میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ کل قیامت کو اگر اللہ رب العالمین نے میری بخشش فرمائی اور مجھے بخشش کا پروانہ دیا تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں آپ کو ساتھ جنت میں نہیں لے کر جاؤں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تو وہ شخص آپ کے قدموں پہ گرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ کس مٹی سے بنے ہو؟ میں آپ کو خود بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو غیر مسلم ہوں،
مجھے تو آپ سے حسد کرنے والوں نے ہائر کیا ہوا تھا اور مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو گالیاں دوں۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں اور ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مجھے آپ معاف کر دیں، اور میں آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا اور میں کلمہ پڑھتا ہوں، اور آپ کا جو دین ہے اور جس دین پر آپ ہیں اور جس رسول کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں اور آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ سیرت رسول ہے، تو اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ سیرت ہے کہ غیروں کے ساتھ اور اس طرح میرے جیسے مجرموں کے ساتھ اگر آپ اس طرح کا اخلاق کرتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، اگر ان کے غلاموں کے اخلاق کا یہ عالم ہے تو خود محمد الرسول اللہ کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا۔ لہٰذا میں معافی مانگتا ہوں اور آپ کے قدموں میں گرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا لیں اور میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا، آپ کے رسول کا غلام بن کر رہوں گا، اور آج سے میں آپ کی غلامی کروں گا، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ حضرت ذی وقار، یہ وہ انداز ہے جو اللہ کے نیک بندوں کا ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے ان کا جلوت خلوت، یعنی ان کی جو جلوتیں تھی، ان کی جلوتیں بھی قابل فخر تھی، ان کی خلوتیں بھی قابل فخر تھی، ان کا قول و فعل، ان کا انداز، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، اور ان کی پوری زندگی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت اخلاق میں ایسی ڈھلی رہی کہ وہ جدھر جدھر جاتے ان کا کردار، ان کا قول و فعل اور ان کی پوری جو زندگی تھی وہ مخلوق خدا کے لیے مشعل راہ ہوا کرتی تھی۔ لوگ انہیں دیکھ دیکھ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، انہیں دیکھ دیکھ کر اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کے اندر ایک برداشت ہوتا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر کوئی غرض نہیں تھی، ان کے اندر کوئی لالچ نہیں تھی، ان کو پتا تھا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہم چونکہ مبلغین ہیں، رسول اللہ کے دین کے داعی ہیں، اور جو داعی ہوتا ہے ان کے اندر ایک حوصلہ ہوتا ہے، ان کا ایک کردار ہوتا ہے، وہ مخلوق کے سامنے اپنا کردار پیش کرتے اور اپنے جبر کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے نہیں بلکہ اخلاق کے ذریعے اور حلیم الطبع کے ذریعے وہ مخلوق خدا کے ساتھ اس طرح پیار کرتے تھے کہ دشمن بھی ان کے سجن بن جاتے تھے۔ حضرت ذی وقار، میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اخلاق کا یہ عالم ہے، ہم اتنے تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں، تلخ زبان میں بات کرتے ہیں، ہمارے اندر کوئی برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لہٰذا ہم سے تو اپنے چلے جاتے ہیں، ہمارے تو اپنے قریب نہیں بیٹھتے، ہمارے دوسروں کو اپنانا تو یا اپنے کردار کو پیش کرنا تو دور کی بات ہے، ہمیں تو ہمارے اوپر اگر کوئی طنز کرتا ہے یا ہمارے ساتھ کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ہمارا جو اختلافی جواب ہوتا ہے وہ اختلافی جواب بھی ہمارا بغیر کسی دلیل کے یہاں ہم بات کرتے ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی دلائل ہوتے ہیں، اور غصہ کر کے اس انداز میں ہم اس شخص کو دین سے متنفر کر دیتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے۔ کاش اگر ہم سے کوئی اختلاف کرتا ہے، یہ اس کا حق ہے، اختلاف کر لے وہ، مگر مجھے دلیل کی زبان نہیں چھوڑنی چاہیے، مجھے حقائق نہیں چھوڑنی چاہیے، چونکہ میں کس نبی کا غلام ہوں؟ اس نبی کا کہ جس نے پتھر کھائے دین کے لیے، اور دین مبین کے لیے کیا کیا قربانیاں صحابہ کرام نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم نے ان کو ہر قسم کی طاقت بھی عطا فرمائی تھی، مگر انہوں نے دین مبین کو ایک خوبصورت انداز میں ان روشنیوں میں انہوں نے پیش کیا ہے۔ اپنے تو اپنے ہی تھے، غیر تو غیر تھے، مگر اپنے مزید پختہ ہو گئے اور غیر قریب آ گئے۔ یہی ان کا انداز تھا، یہی ان کا طریقہ تھا، یہی ان کا سلیقہ تھا۔ رب ذوالجلال کے حضور دعا کروں گا مالک الملک ہم سب کو اخلاق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔